یقیناً آج کے ملک کے عدم اعتماد کے حوالے سے جو اعتراضات، تحفظات، سوالات ہمارے اپوزیشن کی طرف سے، اور یا میں منحرف دوست کہوں، ناراض دوست کہوں، کولیشن کی طرف سے اٹھائے گئے، قائد ایوان موجود ہے۔ اس صوبے کے 3 سالوں میں ڈیولپمنٹ میں کیا کچھ ہوا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا ہے، اس پہ جام صاحب بات کریں گے۔ میں دراصل اس صوبے کی سیاسی عدم استحکام پہ بات کرنا پسند کروں گا، اور یقیناً 47 سے لے کے آج تک چھوٹے صوبوں کے ساتھ اور پھر ان چھوٹے صوبوں کے نمائندہ قوتوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہنوز، میں اس کو مستقبل کے حوالے سے انتہائی خطرناک کھیل سمجھتا ہوں۔ بے شک کوئی اس کو حکومت کا کھیل سمجھ رہا ہو، کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہم جام صاحب کو ہٹا کے میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کو یا کسی ساتھی کو اس منصب پہ بٹھا دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک تاریخ بنے گی، ایک تاریخ لکھی جائے گی۔ 47 سے لے کے اگر میں نیب کی بات کروں، نیب کو کیسے توڑا گیا، ایک متحدہ قوت کو کیسے پاش پاش کر دیا گیا، اور جب ہم پاش پاش ہو کے ایک ایک ہو کے پھر ہم سب کو مارا کیسے گیا، ایک تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کے تسلسل میں آتا ہوں، پھر اس ملک میں ایک سیاسی قوت، مضبوط قوت پاکستان پیپلز پارٹی، پھر اسی طرح پاکستان مسلم لیگ، پھر اسی طرح اپنی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی پہ جب میں بات کروں گا تو 1 نہیں، 2 نہیں، 3-4 مرتبہ ہمارے پارٹی کو ہماری پارٹی کے دوستوں کی وجہ سے توڑا گیا۔ تو دراصل یہ سیاسی عدم استحکام اس ملک کے اس وقت تک بدترین معاشی صورتحال کا ذمہ دار ہے۔ یہ سیاسی عدم استحکام اس وقت ہمارے اس ملک کے خطے میں جو ہم اکیلے ہو کے رہ گئے اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ سیاسی عدم استحکام ہمارے اس ملک کے موجودہ داخلہ و خارجہ ناکام پالیسی کا ذمہ دار ہے۔ میں اگر آؤں تو تاریخ گواہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کیسے توڑا گیا، اپنے ہی ہاتھوں سے کام ہوا اس پہ۔ میں اگر تاریخ میں جاؤں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں اقتدار کی پسند و ناپسند میں، خواہشات کی تکمیل میں، مفادات کی تکمیل میں ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر ہم نہ نظریات کو دیکھتے ہیں نہ افکار کو دیکھتے ہیں۔ یقین کرے جناب اسپیکر، آج مجھے کل میں جس طرح میں نے شروع میں بیٹھے بات کی، کچھ دوستوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، کل میرے نیشنل پارٹی کے ایک ذمہ دار آدمی سے بات ہو رہی تھی، اگرچہ اس کا اس ایوان میں کوئی نہیں ہے، تو اس نے نام لے کے کہا کہ میں حیران ہوں، جو کھیل 18 میں 6 مہینے پہلے ہوا وہی کام آج پھر ہو رہا ہے، اور جس کے ساتھ ہوا وہ بھی اس کھیل میں آج حصہ ہے۔ تو یہ عجیب و غریب صورتحال، عجیب و غریب سیاست کہ نہ صوبے کے سیاسی استحکام کو دیکھا جاتا ہے اور نہ پارٹیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ آج جو یکجہتی ہمیں نظر آ رہی ہے، کاش یہ یکجہتی آج سے 3-4 مہینے پہلے سینٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی، یعنی ایک جیتا ہوا سیٹ۔ اللہ مغفرت کرے جناب عثمان خان کاکڑ شہید کی، اور اللہ زندگی دے سلامت رکھے محترم ساجد خان ترین ایڈوکیٹ کو، کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جیتا باوجود اس کے کہ اس کے 8 ووٹ تھے۔ اور یقیناً میں تو یہ کہتا ہوں کہ تاریخ میں
ہمیشہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ چیزیں طے کر کے پھر آگے بڑھنے کی بات کی جاتی ہے. مجھے آج بھی فخر ہے کہ بحیثیت عوامی نیشنل پارٹی ہم نے جس دن پہلے ہی دن ایک بات کی تھی اس کولیشن کا حصہ بنتے ہوئے کہ ہمیں اپنے بیلٹ میں کیا چاہے, ہمیں اپنے علاقوں میں کیا چاہے. اس وقت تک ان میں سے اگر میں یہ کہوں کہ اس بیلٹ کے لیے چاہے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ہو, چاہے ڈویژن کے حوالے سے ہو, یا چاہے 4 ممبرز پہ نوابزادہ ارباب فاروق عمر قاضی کو سینٹ میں لے جانے کے حوالے سے کوئی بات ہو, ہمارے ساتھ وہ کمٹمنٹ ہمارے کولیشن کے ساتھیوں نے پوری کی. دنیا میں اگر میں یہ کہوں, ہمارے کچھ دوستوں نے اعتراضات اٹھائے. 20 جون ابھی 2 مہینے کی بات پہلے کی بات ہے, میں نے یہاں پہ دوستوں کو سنا کہ نواب جام کمال خان جو ہے وہ ہمارے 2028 تک سی ایم رہیں گے. ہم نے یہاں پہ سنا جناب اسپیکر, ہم نے یہاں پہ سنا کہ گھنٹہ ہمارے اس بجٹ پہ ہمارے آج کے معترض ساتھیوں نے گھنٹہ تقریریں کیے, اس کی دفاع میں بولے, اور دنیا نے دیکھا کہ میڈیا کے سامنے ہم یہ سارے دوست جا کے ان حالت میں ہم نے بجٹ پیش کیا کہ ہم پہ گمروں کی بارش تھی. ہم نے ان حالت میں بجٹ پیش کی اور اس مقدس ایوان میں ہم انٹر ہوئے کہ سارے گیٹ کے دروازوں کو تالے لگائے گئے تھے, اور وہ تقریریں ریکارڈ پہ ہے. ان 39 سے 41 جو کولیشن ساتھی ہے ایک نے اس پہ بات کی. ابھی 3 مہینے میں ایسا کون سا تباہی دیکھنے کو ملی, ایسی کون سی بربادی سامنے آئی کہ 3 مہینے میں سارا سب کچھ پلٹ کے رہ گیا. 3 سالوں میں ہم سی ایم صاحب کو 28 تک دیکھنا چاہتے ہیں. 3 سالوں میں ہم بلوچستان عوامی پارٹی اور کولیشن کو اس صوبے کے ڈیولپمنٹ, ترقی و خوشحالی کا ضامن دیکھتے ہیں. اور مجھے یاد ہے یہ تقریر تو ہمارے سامنے ہے. ثنا صاحب آج گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے تقریر کر لے, پہلے بھی کرتے چلے آ رہے, اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے. وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے اور ادا کرتے رہیں گے. لیکن تاریخ بن رہی ہے جناب اسپیکر, تاریخ لکھی جائے گی کہ آج پھر کیسے یہ پارٹیاں توڑے گئے. ایک خطرناک کھیل پھر سے شروع ہوا ہے. جب بھی مرکز میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ کھیل پھر ہر وقت بلوچستان سے کیوں شروع ہوتا ہے, بلوچستان سے کیوں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو توڑ کے ناراض کا نام دے کے, منحرف کا نام دے کے, اور وہ لوگ آپس میں بیٹھ جائیں. کیا ہمیں پتہ نہیں اس کولیشن پارٹنر میں جو 3 کے بلب ہوتے اتحادی تھے, جو 2 کے بلب ہوتے اتحادی تھے, جو 4 کے بلب ہوتے اس کولیشن کے اتحادی تھے, ان کا اس کولیشن میں ہوتے ہوئے کیا رویہ تھا, اور آج کیسے ایک میز پہ آ کے اکٹھے ہو گئے. تو جہاں سے یہ کھیل شروع ہے, دراصل یہ کھیل سیاسی عدم استحکام ہم سمجھتے ہیں, اور اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں ہم اس صوبے کو مزید تباہ و برباد دیکھ رہے ہیں مستقبل میں. اس پہ کوئی تالی نہیں بجانی چاہے. مجھے نواب اسلم خان رسانی کی اس دن کی وہ تقریر بھی رات 2:30 منٹ کا رات میں نے سنا کہ جو وہاں سے بائی جی اور بہن جی کی طرف اشارے کر رہے تھے. آج یہ سارا معمول کیسے اکٹھا ہو رہا ہے, اس کے پس پش کون لوگ ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دنیا کی حقیقت ہے. پارٹیاں ساتھ جاتی ہے, ساتھ اتحاد بنا لیتی ہے, لیکن بلوچستان ایک عجیب و غریب صوبہ ہے کہ یہاں پارٹیوں کو توڑ کے چند ایک طرف کر کے چند دوسرے طرف کر کے پھر سازشیں شروع ہو جاتی ہے. یقیناً میں یہ کہوں گا جناب اسپیکر کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اگلے 1.5 سے 2 سالوں میں ہم بہت کچھ کر کے حاصل کریں گے تو یہ اس کی خام خیالی ہے. جو کھیل یہاں آج ہوا یہ کھیل 17 میں ہوا, یہ کھیل بی این پی مینگل کے اس حکومت کے ساتھ ہوا, یہ کھیل نیب کے ساتھ ہوا, یہ کھیل ہنوز اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ یا اس کولیشن حکومت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے.
یقیناً مجھے حیرانگی ہے اگر حکومت اپوزیشن کی کسی پارٹی کی بن رہی ہوتی تو ہمیں خوشی ہوتی. جناب اسپیکر، اس بات کا آپ ہم سے برا نہ منائے. 3 سال تک ہم نے وفاقی لیول پہ، ہم نے صوبائی لیول پہ، ہر فورم پہ ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کو کے ذریعے سے این پی کو تنقید کا نشانہ سنتے ہوئے سنا ہے. لیکن آج ہمیں کم از کم یہ تسلی ہے کہ ہم سازش کے ذریعے کولیشن کا حصہ نہیں بنے. لیکن آج ہم میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کی قیادت میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کو دیکھتے ہوئے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو دیکھتے ہوئے، جمعیت علماء اسلام کو دیکھتے ہوئے یقیناً اس پہ بڑی تاریخ کی جائے گی. اور وہ بھی ایسی صورتحال میں بات کرنے دے. جی پلیز خاموش. یا میں یہ کہوں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر سردار اختر جان کے وہ الفاظ ریپیٹ ہو کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ رکومت میں تو تھے لیکن سجدے میں لیٹ ہونے کے بعد جب ہم نے پیچھے دیکھا کوئی بھی ساتھ پیچھے نہیں تھا. کچھ لوگ تو تھے، اس کھیل کا حصہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. کچھ لوگ یہ تاریخ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ ریپیٹ کروا چکے، پھر ریپیٹ کروائیں گے. پھر صاحب اب مت ہنسے. ہم نے بات کی ہے اور آپ ٹھیک ہے، آپ جواب دے دیں. جی خاموش پلیز آرڈر ہاؤس پلیز. مطلب سنا صاحب نے گھنٹہ تقریر کی، ہم نے اس کا جی آپ کریں بالکل، آپ کو یہاں پہ اپنے اپوزیشن لیڈر نے پوری تفصیل سے بات کی لیکن ہم نے اس کا کچھ نہیں برا نہیں منایا. یہی بات ہم پھر کہتے ہیں جناب. اچھی روایت ہے. مختصر سی بات کرتا ہوں. ابھی یہاں پہ یہ بات بھی ہوئی، میں حیران ہوں کہ اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے سوالات اٹھائے گئے کہ کچھ لوگ پیچھے پڑے ہوئے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ لوگ دراصل اس کولیشن حکومت کو ختم کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اگر نہ ہوتے، ہمیں پتہ ہے جناب اسپیکر، ہم سب کی ہسٹری ہم سب کی پاسٹ ایک دوسرے کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے. ہم جانتے ہیں، آپ مجھے جانتے ہو، میں اس کو جانتا ہوں، اگلا دوسرے کو جانتے ہیں کہ اگر آشیرواد نہ ہو تو یہ کام ہو نہیں سکتا ہے. ہمارے بہت سارے دوست شاید یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے ہو جس بوجھ کو آج انہوں نے کندھا دے رکھا ہے. اگر پیچھے سے اس صوبے کو سیاسی طور پہ سیاسی عدم استحکام کا شکار بنانا نہ ہو تو یقیناً جناب اسپیکر ایک ریکویسٹ ہے میرے اپنے کولیگ سے، اپنے دوستوں سے، کہ یقیناً تحفظات ہوتے ہیں، یقیناً اختلافات آتے ہیں، لیکن اختلافات کو اپنے درمیان مسائل کو اس نیچ پہ پہنچا کے کہ جس طرح میں نے کہا کہ 20 جون تک ہم گمبلوں کی بارش میں اکٹھے اس ہاؤس میں داخل ہوئے. 20 جون کو یعنی یہاں تک بھی ہمارے ارادے پختے تھے کہ اگر دیوار پلان کے بھی اس ہاؤس میں ہمیں پہنچنا ہو تو ہم پہنچیں گے. لیکن 2 مہینے میں ایسا کون سا آسمان ٹوٹا، خدا نخواستہ ایسی کون سی قیامت گری ہمارے اوپر کہ ہم سارے 2 مہینے کے اندر تتر پتر بھی ہو رہے اور خدا نخواستہ ایک دوسرے کے خلاف سیاسی طور پہ دست و گریبان بھی ہے. میں یقیناً ان 3 سالوں میں اس وقت تک یعنی میں اگر بات کہوں اپنے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے کیے گئے کمٹمنٹ کی یا اپنے علاقوں میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، میں تو سب سے بڑی بات یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم زبان پہ بات کرتے ہیں اور زبانی کی وجہ سے ہم عزت اور مقام رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ جو وعدے وعید ہوئے تھے، جس طرح میں نے شروع میں کہا، وہ اگر ڈویژن کی صورت میں ہو، وہ اگر ڈسٹرکٹ کی صورت میں ہو یا وہ سینٹ کی صورت میں ہو، اسی طرح ادھر بات ہوئی ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، اس پہ ہمارے دوسرے ساتھی بھی ہماری پارٹی کے بھی بات کریں گے. یعنی ہمارے اپنے کو یہی ساتھی، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، یہی ساتھی جو ناراض کہتے اپنے آپ کو، جو بھی اپنے نام کو وہ نام دیتے، ہر ایک کے زبان سے
یہ بات ہم نے سنی ہے کہ تاریخ میں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے ڈیولپمنٹ ہم نے آج تک اس طرح نہیں دیکھا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے ہر لحاظ سے۔ یہ ایک دفعہ ایک زبان سے بات میں پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آخر پھر ایسی کون سی قیامت ٹوٹی کہ 2 سے 2.5 مہینے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں -1 کے سوا اور کوئی فارمولا ذہن میں نہیں ہے۔ اور میں اپوزیشن سے اتنا کہتا ہوں کہ ماضی میں ہم سب اس طرح کے واقعات کے شکار ہوئے ہیں، ہماری پارٹیاں توڑی گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آج آپ کو بلوچستان عوامی پارٹی کو توڑتے ہوئے خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہے، ہر ایک کی پارٹی یہاں پہ توڑی گئی، ANP سے لے کے JUI تک، BNP مینگل تک، ایون ہمارے ہر ایک پارٹی پہ اس طرح کا کام ہوا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی قوم پرست قوتوں کو، حقیقی قوتوں کو توڑ کے تتر بتر کر کے اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور اس کے نتیجے میں اس آواز کو دبایا جائے۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ جو کام اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا یہ کام پھر ہمارے ساتھ کل نہیں ہو سکتا ہے؟ تو خدا را ایسے گیم سے، ایسے جس سے سازش کی بو آ رہی ہو، جس سے سیاسی عدم استحکام کا خدشہ ہو، جس سے خدا نخواستہ اس صوبے کے قبائلی روایات پہ، سیاسی روایات پہ، ہماری پارٹیوں کے ساخت پہ اثر پڑ سکتا ہو، ایسے کام سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، ایسے کام ہمیں کرنے نہیں چاہیے۔ میں آج کے اس موقع پہ بلوچستان عوامی پارٹی کا، خصوصاً قائد ایوان جام کمال خان کا، خصوصاً ANP کے ساتھ کیے گئے ان تمام وعدوں کی تکمیل پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ حکومت 2 سال مزید بھی اس صوبے کی خدمت کرتی رہے گی، جو بھی باقی ماندہ مسئلے مسائل ہوں گے اس کے حل پہ توجہ بھی دے گی اور انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی پوری کوشش بھی کرے گی۔ شکریہ جی شکریہ